تو یہ آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں اس وقت کہ ایران کی جانب سے مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں اور ایران کا تل ابیب پر میزائل سے ایک اور بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم ایرانی میزائلز کو روکنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ تل ابیب میں مسلسل سائرن کی آوازیں سننے کو مل رہی ہیں اور شہریوں کو بنکر میں جانے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ یہ چھٹا حملہ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے اور ایران نے ایک بار پھر سے اسرائیل پر حملہ کرتے ہوئے میزائل اور ڈرونز داغے ہیں۔ تو ایران کی جانب سے یہ 5واں حملہ کیا گیا ہے اسرائیل پر اور میزائل داغے گئے ہیں ایران کی جانب سے اسرائیل پر۔ اس سے پہلے بھی ایران کی جانب سے اب سے کچھ دیر پہلے بھی میزائل داغے گئے ہیں اور یہ حملے مسلسل کیے جا رہے ہیں ایران کی جانب سے اسرائیل پر، جبکہ اسرائیل کا آئرن ڈوم ایرانی میزائلز کو روکنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ تل ابیب میں مسلسل سائرن کی آوازیں سنی جا رہی ہیں، شہریوں کو بنکر میں جانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر مزید میزائل داغے جا رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی میڈیا بھی یہ رپورٹ کرتا ہے کہ تل ابیب میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ تو یہ ایران کی جانب سے مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں اسرائیل پر، میزائلز داغے گئے ہیں، ڈرونز داغے گئے ہیں۔ گزشتہ روز بھی ایران کی جانب سے تل ابیب اور حیفا پر ڈرونز داغے گئے تھے، حملہ کیا گیا تھا میزائلوں سے۔ اور ایک جانب تل ابیب کے مناظر براہ راست اے آر وائی نیوز کی سکرین دو حصوں میں تقسیم، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جانب براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک جانب اب سے کچھ دیر پہلے آدھا گھنٹہ پہلے کے مناظر ہیں جب اسرائیل کی جانب سے میزائل داغے گئے تھے اسرائیل پر، اور ایک بار پھر سے آدھے گھنٹے بعد دوبارہ سے میزائل داغے گئے ہیں اسرائیل پر ایران کی جانب سے۔ اور گزشتہ روز بھی یہی سلسلہ جاری رہا جب ایران کی جانب سے مسلسل میزائل داغے جا رہے تھے اور ایران نے خبردار کیا تھا اسرائیل کو کہ اگر اسرائیل نہیں رکا اپنی یہ تمام تر کارروائیوں سے تو ایک بڑے حملے کے لیے تیار رہے، اور آج رات کا بھی کہا گیا ہے ایران کی جانب سے کہ ایک بڑا حملہ کیا جائے گا۔ گزشتہ روز ایرانی سرکاری ٹی وی کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا، یعنی پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس نے فوج کے ساتھ مل کر اسرائیل پر مشترکہ میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا تھا، اور بیلسٹک میزائل سے بھی اسرائیل کے فوجی اڈے پر بھی حملہ کیا تھا۔ فوجی اڈے سے اسرائیل نے پیر کی بات کی جائے تو پیر کو ایرانی ٹی وی کے دفتر پر بھی حملہ کیا تھا، یعنی گزشتہ روز ایرانی ٹی وی پر بھی حملہ کیا گیا تھا، اور حیفا ریفائنری کی پیداوار مکمل رک گئی تھی، جبکہ اس حملے میں 3 ملازمین ہلاک بھی ہوئے تھے۔
تو ایک اور بریکنگ نیوز آپ سے شیئر کریں کہ ایرانی سرکاری ٹی وی کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ جو اسرائیل کا پائلٹ گرفتار کیا گیا تھا ایران کی جانب سے اس کی تصویر جلد نشر کر دی گئی تھی. تو یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں اور نشر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. یہ ایرانی ٹی وی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جلد ہی اس تصویر کو نشر کر دیا جائے گا. ایران کے سرکاری ٹی وی نے جو گرفتار کیا تھا اسرائیلی پائلٹ ایران کی جانب سے، اب اس کی تصویر نشر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے ایرانی سرکاری ٹی وی کی جانب سے. تو یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ اسرائیل کا پائلٹ گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. تو بالآخر ایرانی سرکاری ٹی وی کی جانب سے یہ بیان سامنے آ گیا ہے کہ ایران کے سرکاری ٹی وی نے یہ کہا ہے جو اسرائیل کا پائلٹ گرفتار کیا تھا اب اس کی تصویر جلد ہی نشر کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے ایرانی سرکاری ٹی وی کی جانب سے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر کو نہیں مارنا چاہتے، کم از کم ابھی نہیں. ہمیں معلوم ہے ایران کے سپریم لیڈر کہاں چھپے ہوئے ہیں. ایرانی سپریم لیڈر آسان ہدف ہیں لیکن فی الحال محفوظ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایرانی میزائل شہریوں یا امریکی فوجیوں پر نہ گریں. ہمارا صبر جواب دے رہا ہے. ٹروتھ سوشل میڈیا پر امریکی صدر نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے غیر مشروط سرنڈر. اب ہمارا ایران پر آسمانوں پر مکمل کنٹرول ہے، امریکی صدر کا دعویٰ. صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا ایران کے پاس اچھے اسکائی ٹریکٹرز اور دیگر دفاعی ساز و سامان کافی مقدار میں موجود تھا، لیکن اس کا موازنہ امریکی ساختہ ہتھیاروں سے نہیں ہوتا. امریکہ سے بہتر کوئی نہیں. ایران نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی تیاری مکمل کر لی. امریکی اخبار کے مطابق امریکی حملوں خصوصاً فردوں پر سے حملے کی صورت میں رد عمل آئے گا. امریکی اڈوں پر حملہ عراق سے شروع ہو سکتا ہے. ایران اب بنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کی حکمت عملی اپنائے گا. حوثی بحیرہ احمر میں جہازوں کو نشانہ بنائیں گے. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ان اسرائیلی ہوائی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جہاں سے ایران پر حملے کیے گئے. امریکی اراکین کانگریس کی ایران اسرائیل جنگ میں مداخلت روکنے کی قرارداد پیش. ریپبلکن تھامس میسی اور ڈیموکریٹ روکنا نے مشترکہ قرارداد پیش کی. قرارداد میں موقف اختیار کیا گیا کہ جنگ کا اعلان صرف کانگریس کا اختیار ہے. یہ ہماری جنگ نہیں، آئین کے مطابق فیصلہ کانگریس کرے گی. مشرق وسطی کی ایک اور تباہ کو جنگ میں نہیں گھسیٹنا چاہیے. قرارداد میں ایران کے خلاف کسی بھی فوجی اقدام کے لیے کانگریس کی منظوری لازمی قرار دی گئی ہے. فرانسیسی صدر میکرون نے ایران میں طاقت کے ذریعے حکومت کی تبدیلی کی مخالفت کر دی. فرانسیسی صدر نے متنبہ کیا ہے کہ ایران میں طاقت کے ذریعے حکومت تبدیلی بڑی غلطی ہوگی. ٹرمپ نے ایران سے متعلق موقف میں 24 گھنٹے میں تبدیلی کی. ایران سے متعلق سفارتکاری ہی واحد اور پائیدار راستہ ہے. فرانسیسی صدر نے ایران پر دباؤ بڑھانے کے امریکی اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا. ایران اسرائیل جنگ کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں 4% اضافہ ہوا ہے. خبر ایجنسی کے مطابق جنوری کے بعد خام تیل کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. امریکی خام تیل $74.84 فی بیرل پر بند ہوا. برنٹ کروڈ میں بھی 4% اضافہ ہے. کشیدگی بڑھنے پر عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں 23% ماہانہ اضافہ ہوا ہے. خلیج عمان میں 2 آئل ٹینکرز کے تصادم کے بعد آبنائے حمز پر خدشات میں اضافہ ہو گیا. اقوام متحدہ کا غزہ میں امدادی مراکز پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ پر شدید رد عمل. سیکرٹری جنرل UN انتونیو گوتریس نے امدادی مراکز پر فلسطینیوں کی شہادت کی تحقیقات کا مطالبہ کیا. گوتریس نے کہا غزہ میں خوراک لینے والوں پر ایک بار پھر فائرنگ کی گئی ہے. امداد لینے والوں پر گولیاں چلنا ناقابل قبول ہے. امدادی مراکز پر اب تک 338 فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے. امدادی مراکز پر اسرائیلی فائرنگ سے 2800 سے زائد زخمی ہیں. War is never inevitable.
ایران میں پھنسے پاکستانیوں کی باحفاظت وطن واپسی کا معاملہ، PIA کا خصوصی طیارہ اشخاباد سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ 150 پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے PIA کی ایئر بس اشخاباد بھیجی گئی تھی۔ پرواز حکومتی ہدایت پر PIA نے آپریٹ کی۔ چند گھنٹوں میں طیارہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا۔ ایرانی فضائی حدود بند ہونے پر شہریوں کو مشہد سے اشخاباد منتقل کیا گیا تھا۔ جنگ شروع کرنے کا اختیار نیتن یاہو کے پاس تھا، لیکن اختتام اس کے ہاتھ نہیں۔ جس مقام سے ہم پر حملہ ہوگا اسی جگہ پر جواب دیں گے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری کا AOI نیوز کو خصوصی انٹرویو، کہا ہمارے پاس واضح ثبوت ہیں، امریکہ اس میں شریک ہے۔ حکومت کی اس وقت جو ہے صورتحال یہ ہے کہ ایک ایسے پاگل شخص کی طرح ہو گیا ہے کہ وہ ہر طرف جو ہے وہ کاٹنے کو دوڑ رہا ہے۔ جہاں سے بھی ہمیں جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے گا، ہم وہاں بھی کارروائی کریں گے۔ شروع جو ہے کرنے کا اختیار نیتن یاہو کے ہاتھ میں تھا، لیکن اختتام اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بغیر کسی اعلان کے جس جارحیت کا ارتکاب کیا گیا ہے، پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ پاکستان کی عوام نے ان کی مذمت کی ہے، پاکستان کے میڈیا نے بھی بہت اچھی کوریج دی ہے۔ انڈینز کی طرف سے کچھ کانٹیکٹس ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے واضح طور پہ جو ہے اس کی مذمت نہیں کی۔ ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ ثبوت اور واضح دلائل موجود ہیں کہ امریکہ جارحیت میں شریک ہے۔ نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی یہ اعلان کیا، ٹرمپ کے ساتھ کوارڈینیشن اور کنسلٹیشنز کے بعد یہ اسٹیپ لیا ہے۔ لہٰذا جب تک یہ جارحیت ہے، یہ مذاکرات جو ہے ان کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ جو لڑائی کی صورتحال ہے اس کو بند کرنے کے لیے کسی طرف سے کوئی سیریس کوشش ہوئی ہو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ اب وہ دیکھیں گے کہ اسرائیل جو ہے وہ شکست ہو رہی ہے تو یہ سب آئیں گے۔ مہذب دنیا کی آنکھوں کے سامنے نسل کشی جاری ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوشل میڈیا فورم ایکس پر اپنے پیغام میں کہا ہے، روزانہ ہزاروں بچوں کو بلا خوف و خطر قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ کھانے کی میز نہیں جہاں زبان اور آداب کا خیال کیا جائے۔ پہل بھی نسل کشی کرنے والے پاگل نیتن یاہو کا ہم آواز بن چکا ہے۔ ایسا آدمی صرف اور صرف توہین کا حقدار ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ کے سرکاری دورے کے دوران واشنگٹن میں مقیم پاکستانیوں سے ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل نے کہا اوورسیز پاکستانی ملک کے سفیر ہیں۔ ISPR نے بتایا اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ملاقات کے لیے بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانی جمع ہوئے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے آپریشن بنیان المرصوص کے دوران مسلح افواج کی شاندار کارکردگی، بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ آرمی چیف نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پاکستان کے حقیقی سفیر قرار دیتے ہوئے ان کے کردار کو سراہا۔ پاکستانی معیشت، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نیک نامی، ترسیلات زر، سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں ان کی اعلیٰ کارکردگی کو قابل قدر قرار دیا۔ سمندر پار پاکستانیوں نے آرمی چیف سے اپنے تجربات اور تجاویز شیئر کی۔ امریکہ میں اوورسیز پاکستانیوں نے افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ نیو یارک ٹائمز اسکوائر، واشنگٹن DC اور دیگر مقامات پر ویڈیو نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ واشنگٹن DC میں ڈیجیٹل ٹرک کے ذریعے افواج کی قربانیوں اور خدمات کو اجاگر کیا گیا۔ پاکستانی امریکی کمیونٹی کی والہانہ محبت سے واضح ہے کہ عوام افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ سینئر وزیر پنجاب حکومت مریم اورنگزیب اور صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت مہنگائی اور عوام کی تکالیف کو کم کرنے کے لیے ہی آئی ہے۔ پنجاب کے عوام اور کسانوں کو خوشحالی دلائیں گے۔ لاہور سے محمد مظہر اقبال کی رپورٹ۔ منسٹر پنجاب کا جو فوکس ہے کہ پنجاب کی عوام کا حق جو ہے وہ ان کی دہلیز تک پہنچانا ہے، چاہے وہ علاج ہے، چاہے وہ تعلیم ہے۔ لاہور میں پوسٹ بجٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پنجاب کے بجٹ میں 1240 ارب روپے ترقیاتی کاموں کے لیے رکھے گئے ہیں۔ تعلیم، صحت، سڑکیں، سستی خوراک، سستی ٹرانسپورٹ ہماری اولین ترجیحات ہیں۔ 1240 بلین کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ پچھلے سال سے 47% بڑھا ہے۔ اسی طرح ٹرانسپورٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ہیوج
انکریز ہے. 24 بلین سے 85 بلین ہم ٹرانسپورٹ میں ماڈرنائزیشن میں خرچ کریں گے. ایگریکلچر، لائف اسٹاک اور اریگیشن کے شعبے دیکھوں جس میں واٹر کا بھی انکلوڈ کر دیں تو 123 بلین جو ہے وہ ٹوٹل مختص کیا گیا ان 3 شعبوں کے لیے. سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے بتایا کہ ٹریکٹر سکیم، سولر سکیم اس سال بھی جاری رہیں گے. 12,000 کلومیٹر سڑکیں بن چکی ہیں. اپنا چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 50,000 لوگوں کو اپنی چھت بھی مل گئی ہے. دسمبر تک 1 لاکھ کا ہدف ہے. الحمدللہ 50,000 لوگوں کو اپنی چھت مل چکی ہے اور 1 لاکھ کا دسمبر تک کا ٹارگٹ اور ہدف ہے اور انشاءاللہ ہم دسمبر تک 1 لاکھ لوگوں کو اس ترقیاتی فنڈ سے اپنی چھت مہیا کر دیں گے جو ان کا حق ہے. ریگولرائزیشن کمیٹی کی جانب سے پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ڈائریکٹر IT سلمان ظفر کی تقرری غیر قانونی قرار دینے اور دوبارہ چھانبین کے احکامات کے سوال پر وزراء کا کہنا تھا کہ یہ بجٹ سے متعلقہ سوال نہیں. کیمرہ مین طاہر مغل کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور. کراچی کے شہریوں کے لیے خوشخبری. نادرا نے کراچی میں بائکر سروس کی تعداد 3 سے بڑھا کر 8 کر دی. اب کراچی میں تمام ڈسٹرکٹ میں شہری نادرا بائکر سروس استعمال کر سکتے ہیں. پاک ID موبائل کو مزید بہتر کر دیا گیا ہے. تفصیلات انجم وہاب کی رپورٹ میں. نادرا کراچی ریجن. عامر علی خان نے کہا ہے کہ نادرا کی نئی ایپ سروس پاک ID کی عوام میں آگاہی کے حوالے سے روڈ شو کا انعقاد کیا گیا ہے. کراچی کے شہریوں کو خوشخبری دیتے ہوئے عامر علی خان نے کہا کہ کراچی کے تمام اضلاع کے شہری اب بائک گھر منگوا کر شناختی کارڈ کی تجدید، بے فارم اور دیگر نادرا کی سہولیات حاصل کر سکیں گے. اس پہ آپ گھر بیٹھے اپنی جتنی بھی نادرا کی سروسز ہیں جس میں شناختی کارڈ ہو گیا، FRC ہو گیا، کینسلیشن ہو گیا، ماڈیفیکیشن ہو گیا، ڈکلائن ہو گیا، اس طرح کی ساری سروسز آپ لوگ یہاں پہ اویل کر سکتے ہیں. دس از بیسکلی جو سینٹرز پہ ہمارا رش ہے یہ ان لوگوں کو کم کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک ایکٹیویٹی کی ہے. عامر علی خان نے کہا کہ پاک ID کی آگاہی کے لیے یونیورسٹی، اسکول، شاپنگ مال اور دیگر اداروں میں مہم شروع کر دی ہے. پاک ID کے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کیا گیا ہے. ہم نے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اسکولز میں، یونیورسٹیز میں، جو ینگ جنریشن ہے، شاپنگ مالز میں. تو ہمارا پریویس جو موبائل ایپ کا سافٹ ویئر تھا وہ ابھی ہم نے ریسنٹلی اپڈیٹ کیا ہے. DG نادرا کراچی ریجن نے کہا ہے کہ آئندہ ماہ پاک ID آگاہی مہم بڑے پیمانے پر شروع کی جائے گی. کیمرہ مین ظہیر آباد کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز، کراچی. لندن میں پاکستانی IT انڈسٹری کی تشہیر کی دھوم مچ گئی. لندن کی پہچان بلیک کیب ٹیکسی پر جاری مہم کا مقصد پاکستان کی IT مصنوعات کا فروغ ہے. پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کی ذمہ داران کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر پاکستان کی IT انڈسٹری کی برآمدات $4 ارب سے بڑھا کر $15 ارب تک لے جائیں گے. فرید قریشی کی رپورٹ. کی بلیک کیب ٹیکسیز اپنی مخصوص شکل کی وجہ سے دنیا بھر میں اپنی ایک پہچان رکھتی ہیں اور ان ٹیکسیز کے اوپر آج کل ہمیں ایک تھنک پاکستان کے نام سے کیمپین دکھائی دے رہی ہے جو پاکستان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کو دنیا کے اندر متعارف کروانے کے لیے شروع کی گئی ہے. ہم جانتے ہیں جو پاکستان ایکسپورٹ بورڈ کے چیف مارکیٹنگ آفیسر ہیں عامر انظور، وہ بھی ہمارے ساتھ اس ٹیکسی کے اندر موجود ہیں. ان سے آگے بات چیت کرتے ہیں کہ اس کیمپین کا مقصد کیا ہے. یہ 50 بلیک کیبز کے اوپر چل رہی ہے ابھی. ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تھنک پاکستان کیا ہے؟ یہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اب جو ہے نا پاکستان کا وقت آ گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ایسوسیٹ ہو. پاکستان کا اگر یہ غربت سے نکلنا ہے اور ہمارے یوتھ کو اپنے آپ کو اوپر لے کے آنا ہے تو دنیا کے نمبر 1 ہم نے بننا ہے ٹیکنالوجی میں. تو اس کیمپین کے ذریعے اچیو کیا ہوگا؟ پاکستان کو ملے گا کیا؟ یہ ناٹ اونلی کہ لوگ لندن میں ایکسپوز ہو رہے ہیں مگر ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے سوشل میڈیا میں بھی ایک ٹیکسی، یہ برانڈڈ ٹیکسی کا ہیش ٹیگ یوز کر کے تھنک پاکستان ڈالیں تو وہ $1,000 بھی جیت سکتے ہیں. اور یہ بتائیے کہ یہ جو کیمپین ہے یہ کون رن کر رہا ہے؟ یہ منسٹری آف IT اینڈ ٹیلی کام اور میڈم منسٹر شہزہ فاطمہ خواجہ، یہ بیکنگ ہے پرائم منسٹر شہباز شریف سے بیکنگ ہے سارے کیمپین کی. اور پاکستان کی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، پاکستان کا جو ایکسپورٹ کا کام ہے اس میں سافٹ ویئر میں، اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ دنیا اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. اور پاکستان ابھی ہم لوگ $4 بلین کا ایکسپورٹ کرتے ہیں ایوری ایئر اور ہمارا ٹارگیٹ جو ایمبیشیس ٹارگیٹ ہمارے پرائم منسٹر نے سیٹ کیا ہے 15 بلین بائی 2030. آپ نے عامر انظور کی گفتگو سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت ایکسپورٹس ہیں IT میں وہ $4 ارب ہیں اور ان کا ٹارگٹ ہے کہ اس کو $15 ارب تک لے کے جایا جائے.